بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کی 206 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں۔ اعراف کے لفظی معنی تو بلندیوں کے ہیں۔ اصطلاح میں یہ ایک جگہ ہے جو دوزخ اور جنت کے درمیان واقع ہے۔ تو یہاں وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال جو ہیں اچھے اور برے برابر ہوں گے، تو ان کو کچھ عرصے یہاں رکھا جائے گا۔ کیونکہ وہ ایمان والے ہوں گے، اس لیے بہرحال بالآخر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس صورت میں کیونکہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو اس کے بھی بنیادی موضوع جو ہیں وہ آخرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور توحید، تو یہ موضوعات ہمیں اس میں ملیں گے، اور اس میں انبیاء کے قصے بھی آئیں گے۔ خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر تشریف لے جانا، یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں آیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ آگے فرمایا کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے انزل الیک، اے نبی اے پیغمبر، یہ کتاب اتاری گئی تیری طرف، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نزول ہوا ہے اس کتاب کا۔ فلا یکن فی صدرک، تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے سینے میں حرجن، کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، منہ اس سے۔ لتنذر بہ، اور اس کا جو نزول کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ہوشیار کریں، خبردار کریں۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ہوشیار کیجئے۔ اور فرمایا اس کی وجہ سے جو ایک بہت بڑا اللہ نے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اور اس کتاب کی وجہ سے آپ کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ مومنوں کے لیے اس کتاب میں نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تو لوگو اتبعوا، تم پیروی کرو، فالو کرو، ما انزل، جو نازل کیا گیا ہے، الیکم من ربکم، تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، لہٰذا اس کو چھوڑ کر، اس کے علاوہ اوروں کو ولی، اوروں کو اپنا سہارا و مددگار بنا کر ان کو فالو نہ کرو۔ یعنی اس کے پیچھے چلو اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے مت چلو۔ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کیا، فجاءہا بأسنا، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، بیاتن، یا تو راتوں رات آ گیا، او ہم قائلون، یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ پہنچا تو فما کان دعواہم، تو ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، تو ان کا اس کے سوا پکارنا کچھ نہیں تھا، الا مگر ان قالوا، کہ انہوں نے کہا، انا کنا ظالمین، بے شک ہم تو واقعی ظالم تھے، واقعی ہم تو ظالم ہی تھے، سوائے افسوس کے کچھ نہیں تھا۔
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بس ہم لازماً پوچھیں گے، پوچھ کر رہیں گے الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ان کے سامنے علم کی بنیاد پر بیان کریں گے وہ احوال، وما کننا غائبین، ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، یعنی پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے، کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب نہیں تھے، اللہ تو ہر وقت موجود ہے۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن اعمال کا وزن کا ہونا، کا معاملہ ہونا، الحق، حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، یہ کام ہونا ہی ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے وزن ثقلت بھاری ہوں گے، یعنی جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، ہلاکت میں ڈال دیا، گھاٹے میں ڈال دیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس کی وجہ یہ تھی، بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات سے یظلمون، زیادتیاں کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، انسانوں دیکھو ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب مہیا کیے ہیں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، تخلیق کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے ہم نے کہا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، جھک جاؤ آدم کے سامنے، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعک، تو اللہ نے اسے کہا، فرمایا ما منعک، کس چیز نے تمہیں روکے رکھا، ان لا تسجدا، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا، میں نہیں تو تمہیں حکم دیا تھا، پھر تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکے رکھا؟ قال، کہنے لگا، انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے تو آگ سے تخلیق کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو گارے سے تخلیق کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، گیلی مٹی سے۔ قال فاہبط منہا، تو اللہ نے کہا فاہبط منہا، تو یہاں سے نکل، یہاں سے اتر جاؤ اس سے، فما یکون لک، تمہارا تو یہ حق نہیں تھا، ان تتکبر فیہا، کہ تم اس معاملے میں، اس چیز یہاں رہ کر تکبر کرو، فاخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ، یقیناً تم ذلیل و خوار ہو۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا مجھے مہلت دے، الی یوم، ایسے دن تک، اس دن تک، یبعثون، جب ان کو دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ان کی قبروں سے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا یہ طے ہو گیا کہ تجھے مہلت دے دی گئی، ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں مہلت دی گئی۔ قال فبما اغویتنی، کہنے لگا اب چونکہ اے اللہ، اے پروردگار، فبما اغویتنی، تو نے جو مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو اب میں لازماً ان کے لیے
گھات لگا کر بیٹھوں گا، اقعدن میں بیٹھوں گا یعنی گھات لگا کر بیٹھوں گا، لہم انسانوں کے لیے، صراطک المستقیم تیری سیدھی راہ پر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر آتینہ میں آؤں گا یعنی حملہ کروں گا، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وان ایمانہم اور ان کے دائیں جانب سے، وان شمائلہم اور بائیں جانب سے، یعنی چاروں طرف سے ان پر حملہ کروں گا، کبھی سامنے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے حملہ ہوگا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، یعنی مختلف انداز سے میں انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پاؤ گے، اے اللہ تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے، مذءوما مدحورا، برے حال میں مردار ہو کر، ذلیل اور مردار ہو کر نکل جا۔ لمن تبعک، تو یہ بھی پکی بات ہے، سن لے، من تبعک منہم، ان میں سے جس نے تجھے فالو کیا، جو تیرے پیچھے چلے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، یعنی جو تیری پیروی کریں گے تو میں انہیں اور تمہیں سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈالوں گا اور جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا، یا آدم اسکن، وَيَا آدم اسکن، اور اے آدم آپ رہو، انتا تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی، تم اور تمہاری بیوی سکونت اختیار کرو، رہو الجنت، جنت میں، فاکلا من حیث شئتما، تم دونوں کھاؤ پیو، من حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة، اور ہاں اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہما الشیطان، پھر ہوا کیا، فوسوسا، تو وسوسہ ڈالا، خیال ڈال دیا، لہما الشیطان، ان دونوں کے دل میں شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈال دیا، لیبدی لہما، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے، ما وری عنہما، جو ان دونوں سے پوشیدہ تھا، من سوآتہما، ان کی شرمگاہیں۔ وقال ما نہاکما، اور اس نے کہا، ما نہاکما، تم دونوں کو نہیں روکا، ربکما، تم دونوں کے رب نے، عن ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا، مگر، ان تکونا ملکینی، مگر اس لیے کہ کہیں آپ دونوں فرشتے نہ بن جائیں، او تکونا من الخالدین، یا کہیں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جائیں یہاں کے، ہمیشہ، کیونکہ اللہ نے تو آپ کو یہاں کچھ مدت کے لیے بھیجا تھا نا، تو اگر یہ کھا لیا تو پھر تو کہیں ہمیشہ کی زندگی آپ کو حاصل نہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے اس سے روکا تھا۔ وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، انی لکما لمن الناصحین، کہ یقیناً جانیے میں تو آپ دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوں، آپ دونوں کے لیے بہت خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، تو اس نے دھوکہ دے کر انہیں مائل کر ہی لیا، دھوکہ دے کر تو اس نے اپنے شیشے میں اتار ہی لیا۔ فلما ذاق الشجرۃ، جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، یعنی اس کا پھل چکھ لیا، بدت لہما، تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، وطفقا یخصفانی، اور پھر وہ گانٹھنے لگے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے، جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر لباس بنانے کے لیے گانٹنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا، اور اب ہم نے انہیں دونوں کو ان دونوں کو آواز دی، ربهما، ان دونوں کے رب نے، ان کو ان کے رب نے آواز دی،
علم انہکما، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ان تلکم الشجرہ، اس درخت سے، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تم دونوں سے یہ کہا نہیں تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ قالا، ان دونوں نے کہا، وہ دونوں بول اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، ہم تو اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، گناہ نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو نامراد ہو جائیں گے، برباد لوگ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام، ان کی بیوی اور ابلیس سب کے لیے حکم جاری کیا، اہبطون، اتر جاؤ تم سب، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تم لوگوں، تمہارے لیے ایک، فی الارض، تم لوگوں کے لیے زمین میں، مستقرن، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور کچھ ضرورت کا سامان ہے، اِلیٰ حین، ایک مدت تک، تو یعنی اب ایک مدت تک زمین میں تم لوگوں نے ٹھہرنا ہے، اور اسی سے کچھ قدر فائدہ اٹھانا ہے، یہ طے کر دیا گیا ہے۔ قال فیہا تحیون، فرمایا کہ فیہا تحیون، اسی زمین میں تم جیو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تمہیں موت آئے گی، ومنہا تخرجون، اور پھر اسی سے تمہیں نکالا جائے گا زندہ کر کے۔